بھارت نے بگلیہار اور سلال ڈیم کے سپل ویز کھول دیے، پاکستان کو ستلج میں سیلاب کی اطلاع دے دی۔ پاکستان میں نئی سیلابی وارننگ جاری، بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ دریائے چناب اور ستلج میں خطرے کی گھنٹی بج گئی، چناب میں مرالا خان کی اور قادر آباد، ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ بھارت کے ہریکے ہیڈ ورک سے مسلسل پانی کا اخراج جاری، دریائے ستلج کے بند ٹوٹنے سے کئی اضلاع میں تباہی، بہاول نگر میں 2 بند ٹوٹ گئے، پانی قریبی بستیوں میں داخل، بہاڑی میں بھی حفاظتی پل ٹوٹ گیا، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، 15 سے زائد سکولز پانی کی نظر، گریڈ اسٹیشن، پاسکو سینٹر اور صحت کے مراکز میں پانی جمع، منشن آباد کے قریب بھی دریائے ستلج بپھر گیا، پاک پتن میں دیہی آبادی سیلاب کی نظر۔ قصور میں آبی ریلے سے درجنوں گھر بہہ گئے، پورا کا پورا گاؤں دریا بن گیا، لوگ اپنے گھروں سے سامان نکالنے کے لیے پریشان، ہمیں بچایا جائے، قصور سیلاب زدگان کی فریاد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے، گورنر پنجاب نے استقبال کیا، بلاول بھٹو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے، قصور، جھنگ، چنیوٹ، مظفر گڑھ اور ملتان جائیں گے، پنجاب کے بعد بلاول بھٹو سکھر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ سندھ میں بیراجوں پر پانی کی سطح میں اضافہ، گڈو کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,57,000 کیوسک ریکارڈ، سکھر میں 3 لاکھ کیوسک، کوٹری کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,51,000 کیوسک ہو گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بھارت کی جانب سے 5 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا، 3,22,000 کیوسک ریلا 3 دن بعد سندھ میں آ رہا ہے۔ وزراء اور ارکان اسمبلی فیلڈ میں موجود ہیں، کچے کے علاقے سے 94,000 افراد کا انخلاء کیا گیا، صوبے میں 500 سے زائد ریلیف کیمپس مکمل فعال، سندھ حکومت کی ترجیح قیمتی جانوں کا تحفظ ہے۔ شہری ہو جائیں تیار، کراچی میں پھر بارش ہوگی موسلادھار، محکمہ موسمیات 6 سے 9 ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، کئی مقامات میں موسلادھار بارش بھی متوقع، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، سجاول میں بھی بادل برسیں گے۔ این ڈی ایم اے نے دریاؤں میں سیلابی صورتحال اور بارشوں کے نئے سپیل پر الرٹ جاری کر دیا، نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال، ضمنی انتخابات ملتوی، الیکشن کمیشن کے مطابق بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سرکاری اہلکار میسر نہیں، سیلاب کے باعث پولنگ سٹیشنز بھی نہیں بن سکتے۔ الیکشن کمیشن نے قومی کے 5 اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں کے لیے انتخابی شیڈیول جاری کیا تھا۔ This friendship between China and Pakistan, we have always termed higher than Himalayas. Over the last 7.5 decades of our friendship and association has demonstrated beyond any ray of doubt that China is a sincere and true friend of Pakistan. چین کا تعاون پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرے گا، چینی سرمایہ کاری پاکستان میں سرمایہ لگائیں گے، تمام سہولتیں مہیا کریں گے، چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی سے سستی لیبر اور دیگر سہولتیں میسر ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں دوسری پاک چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان اور چین کی دوستی باہمی احترام، اعتماد اور تعاون پر مبنی ہے، چین نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، چین نے سی پیک کے تحت 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، چین کے تعاون سے سی پیک کے علاوہ اورنج ٹرین اور ڈیمز کی تعمیر ہوئی، سی پیک کی بدولت پاکستان میں 3 سال توانائی بحران پر قابو پایا گیا۔ پاکستان اور چین کا 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کا عزم، سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز قائم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات، مشترکہ منصوبوں پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں کا پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار، وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط، علاقائی سالمیت، خود مختاری اور ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر، چینی وزیر اعظم نے ظہرانہ بھی دیا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصف منیر، محسن نقوی کی بھی شرکت۔
اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب میں زلزلے کے جھٹکے، نوشہرہ، محمد وردیر، ایبٹ آباد، باجوڑ اور سوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جنوبی افغانستان میں بھی زلزلہ، شدت 6.2 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان سے تھا۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے بری خبر، پنجاب میں سیلاب کے باعث گندم اور آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ سرکل جنید عزیز کا کہنا ہے کہ پنجاب سے صوبہ بندی کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ 1 اگست سے اب تک گندم کی قیمت میں 35 روپے اور آٹے میں 29 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ پنجاب حکومت کا گندم، آٹا اور روٹی کے نرخ برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ فلور ملوں میں گندم کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ۔ فیڈ ملوں میں گندم کا استعمال روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ سیلاب کی آڑ میں آٹے اور روٹی کے نرخ بڑھانے والوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت۔ کچے کے ڈاکو پکے میں آ گئے، کراچی میں جمشید کوارٹرز کے قریب گرفتار 2 ڈاکو میں سے ایک کچے کا ڈاکو نکلا۔ ملزم شمن دستی کشمور کا رہائشی ہے۔ ملزمان کراچی سے موٹر سائیکلیں چھین کر دیگر شہروں میں منتقل کرتے ہیں۔ اندرون سندھ میں بھی جرائم کی وارداتوں میں ملوث رہے۔ ملزمان سے اسلحہ، 5 موبائل فونز اور نقدی برآمد۔ حماس غزہ میں خون ریز جنگ کے خاتمے کے لیے جامع جنگ بندی معاہدے پر آمادہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے پیشکش مسترد کر دی اور کہا کہ حماس شرائط مانے یا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ غزہ میں صبح جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 62 فلسطینی شہید۔ بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ سمود فلوٹیلا کو ڈرونز کی پروازوں سے ڈرانے کی ناکام کوشش۔ امدادی قافلہ غزہ کی طرف رواں دواں۔ قافلے کا حصہ بننے کے لیے تیونس سے بھی کئی امدادی کشتیاں روانہ ہو گئیں۔ اسرائیل کا غزہ میں قحط کو چھپانے کے لیے گوگل سے $4.5 کروڑ کا معاہدہ۔ یوٹیوب، گوگل ڈسپلے اور ویڈیو 360 پلیٹ فارم پر پرانی ویڈیوز اور اشتہارات کے ذریعے رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پلیٹ فارم ایکس اور فرانسیسی اسرائیلی کمپنی آؤٹ برین ٹیڈز سے بھی $51 لاکھ کے معاہدے۔ اسکاٹ لینڈ نے اسکاٹش حکومت کے ہیڈ کوارٹر کے باہر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ اسکاٹش حکومت نے اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کرنے والی کمپنیوں کے لیے فنڈز روک دیے۔ غزہ کی صورتحال کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کارروائی کا اعلان۔ یمن میں دنیا کی سب سے بڑی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی، دارالحکومت سنا میں لاکھوں افراد امڈ آئے۔ سادہ عمران الجوف سمیت دیگر شہروں میں بھی اجتماعات اور ریلیاں۔ یمن کی فضائیں یا رسول اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ شمالی کوریا کے لیڈر کے نشانات مٹا دیے گئے۔ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد کرسیوں اور میز سے نشانات کی صفائی۔ اسٹاف نے شمالی کوریا کے لیڈر کی ہر چھوئی چیز کو احتیاط سے صاف کیا اور سارے نشانات مٹا دیے۔ کم جونگ ان اور روسی صدر پیوٹن کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی تھی۔ پاکستان سے افریقی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیریز کے 5ویں میچ میں قومی ٹیم نے UAE کو 31 رن سے شکست دی۔ 172 رن کے ہدف کے تعاقب میں اماراتی ٹیم 140 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد کی شاندار بولنگ، 4 اوورز میں 4 وکٹیں لیں۔ فخر زمان نے 44 گیندوں پر 77 رنز کی اننگز کھیلی۔ افغانستان اور UAE کی ٹیموں کے درمیان آج مقابلہ ہوگا۔ سیریز کے فائنل میں پاکستان اور افغانستان اتوار کو آمنے سامنے ہوں گے۔ عالمی شہرت یافتہ اطالوی فیشن ڈیزائنر جورجیو ارمانی 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جورجیو ارمانی کے فیشن ہاؤس نے ان کے انتقال کی خبر کی تصدیق کر دی۔ فیشن کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے ارمانی ریڈی ٹو ویئر فیشن کے حوالے سے معروف تھے۔ اور لاجواب اور شاندار پرفارمنس سے کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے عابد علی کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ ریڈیو پاکستان سے کریئر کا آغاز کرنے والے عابد علی نے 4 دہائیوں تک چھوٹی سکرین پر راج کیا۔ انہیں فنی خدمات پر صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔